السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ہسٹری آف اسلام۔ کربلا میں امام علی مقام کے ساتھیوں کی وفاداری کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ رہا۔ جب تک ان میں سے کوئی ایک بھی باقی رہا، امام پاک کے بھائی، بیٹے، بھتیجے وغیرہ کسی بھی بنی ہاشم کو انہوں نے لڑنے کے لیے میدان میں نہیں جانے دیا۔ حالانکہ اس میدان میں کوفیوں کی طرف سے بڑی زبردست پتھروں کی بارش بھی ہوئی، مگر اس کے باوجود ایک زخم بھی کسی ہاشمی جوان یا بچے کو لگنے کا تاریخ میں پتہ نہ چلا۔ عاشورہ کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم کی قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام علی مقام نے اہل بیت اور تمام ساتھیوں کے ہمراہ فجر کی نماز ادا فرمائی۔ اب 10ویں محرم کا سورج عنقریب نکلنے والا ہے۔ حضرت امام حسین، ان کے اہل بیت اور تمام ساتھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ کسی کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ایک قطرہ پانی کا کسی کو میسر ہوا، اور ایسے لوگوں پر جفا کے پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ جنگ کا ناکارہ بجا دیا گیا۔ آقائے دو عالم کے لال اور علی و فاطمہ کے نونہال کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت عبداللہ بن مسلم بن عقیل نے امام علی مقام سے راہ حق میں سر کٹوانے کی اجازت طلب کی۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، بیٹا میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟ ابھی تمہارے باپ کی جدائی کا داغ میرے دل سے نہیں مٹا۔ عرض کیا، میں اپنے بابا کے پاس جانے کے لیے بے قرار ہوں۔ حضرت نے ان کا شوق شہادت دیکھ کر اجازت دی۔ اس ہاشمی نوجوان نے میدان میں آ کر مقابلے کے لیے پکارا۔ یزیدی لشکر سے قدامہ بن اسد، جو بڑا بہادر سمجھا جاتا تھا، وہ آپ سے لڑنے کے لیے نکلا۔ تھوڑی دیر تک دونوں میں تلواریں چلتی رہیں۔ آخر حضرت عبداللہ نے تلوار کا ایسا زبردست وار کیا کہ وہ کٹ کر زمین پر گر گیا۔ پھر کسی کو ہمت نہ ہوئی کہ وہ تنہا آپ کے مقابلے میں آتا۔ آپ شیر کی طرح ان پر حملہ آور ہوئے، صفوں کو درم بھرم کرتے ہوئے ان میں گھستے چلے گئے۔ بہت سے یزیدیوں کو زخمی کیا اور کئی کو جہنم رسید کیا۔ آخر نوفل بن مزاحم نے آپ کو نیزہ مار کر شہید کر دیا۔ حضرت جعفر بن عقیل اپنے بھتیجے عبداللہ کی شہادت کے بعد اشک بار آنکھوں کے ساتھ میدان میں آئے اور یہ رجس پڑھی کہ میں مکے کا رہنے والا ہوں، ہاشمی نسل اور غالب گھرانے کا ہوں۔ بے شک ہم سارے قبیلوں کے سردار ہیں، اور بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ بہت سے یزیدیوں کو خاک میں ملا دیا۔ دشمن جب تلواروں سے ان کا مقابلہ نہیں کر سکے تو چاروں طرف سے گھیر کر تیروں کی بارش شروع کر دی۔ آخر عبداللہ بن عزرہ کے تیر سے شہید ہو کر آپ بہشت برے میں جا پہنچے۔ ان دونوں کی شہادت کے بعد عبداللہ بن عقیل شیر کی طرح میدان میں کود پڑے اور بڑے بڑے بہادروں کے دانت کھٹے کر دیے اور بہت سے کوفیوں کو جہنم میں پہنچا دیا۔ آخر میں عثمان بن اسیم اور بشیر بن سعود ہمدانی کے ہاتھوں سے شہید ہو گئے۔ اولاد حضرت عقیل کے بعد اب حضرت علی کے فرزند کی باری آئی۔ حضرت محمد بن علی، جو اسماء بنت خزیمہ کی بدن سے تھے، امام علی مقام سے اجازت طلب کر کے میدان میں آئے، اپنی بہادری کے جوہر دکھائے اور بہت سارے دشمنوں کو قتل کیا۔ آخر قبیلہ بنی ابان کے ایک شخص نے آپ کو زخمی کیا تو آپ زمین پر گر پڑے۔ اس نے آپ کا سر تن سے جدا کر دیا۔ اب عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی اور حضرت جعفر بن علی کھڑے ہوئے۔ حضرت علی کے یہ تینوں فرزند ام البنین کے بدن سے تھے اور امام علی مقام کے ایسے وفادار جانثار تھے کہ جب شمر عبید اللہ ابن زیاد کا خط لے کر کربلا کی طرف روانہ ہو رہا تھا تو عبید اللہ بن ابی محل، جو ام البنین کا بھتیجا تھا، اس نے ابن زیاد سے کہا، ہمارے خاندان کی ایک لڑکی کے فرزند حسین کے ساتھ ہیں، آپ سے گزارش ہے ان کے لیے امان نامہ لکھ دیجئے۔ ابن زیاد نے امان نامہ لکھ دیا۔ ان بہادر بھائیوں نے کہا، ہمیں ابن زیاد کی امان کی ضرورت نہیں، خدا تعالیٰ کی امان ہمارے لیے کافی ہے۔ پھر یہ تینوں بھائی ایک ایک کر کے میدان میں جاتے رہے اور ہر ایک سینکڑوں کوفیوں پر بھاری ہوا۔ بالآخر بہت سے یزیدیوں کو قتل اور زخمی کرنے کے بعد فرزند رسول پر اپنی جان کو قربان کر دیا۔ اب ہاشمی خاندان کے ایک مہکتے پھول حضرت قاسم، جو حضرت حسن کے فرزند ہیں، ان کی عمر 19 سال ہے اور ان کی شادی امام علی مقام کی صاحبزادی بی بی سکینہ سے طے ہو چکا تھا۔ وہ حضرت کی خدمت میں 10 بستہ کھڑے ہیں اور راہ حق میں اپنی جان قربان کرنے کے لیے اجازت طلب کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا، تم میرے بھائی حسن کی یادگار ہو، میں کسی طرح تمہیں تیروں سے چھلی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ عرض کیا، چچا جان، مجھے دشمنوں سے لڑنے کی اجازت ضرور دیجیے
اور مجھے اپنے آپ پر قربان ہونے کی سعادت سے محروم نہ کیجیے۔ جب حضرت قاسم نے بہت اصرار کیا تو امام پاک نے روتے ہوئے انہیں اپنے سینے سے لگایا اور رخصت کر دیا۔ دشمن کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے چاند کا ٹکڑا سامنے نمودار ہو گیا۔ ان کے جسم پر زرہ نہ تھی۔ شوق شہادت کے جوش میں میدان میں آئے اور یزیدی لشکر سے فرمایا، اے دین کے دشمنوں، میں قاسم بن حسن بن علی ہوں، جسے میرے مقابلے میں بھیجنا ہو بھیجو۔ عمر بن سعد نے ملک شام کے ایک نامی گرامی پہلوان ارزق سے کہا، تم اس کے مقابلے میں جاؤ۔ اس نے کہا، میں ہرگز نہیں جا سکتا کہ بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے۔ ابن سعد نے کہا، اسے بچہ نہ جانو، یہ حسن کا بیٹا اور فاتح خیبر کا پوتا ہے، اس کا مقابلہ آسان نہیں۔ اس نے کہا، کچھ بھی ہو، میں ایسے بچے کے مقابلے میں نہیں جا سکتا، البتہ میرے 4 بیٹے ہیں، میں ان میں سے ایک کو بھیج دیتا ہوں، ابھی ایک لمحے میں اس کا سر کاٹ کر لائے گا۔ جب ہاشمی بہادر نے چند لمحوں میں ارزق کے 4 بیٹوں کو ایک کے بعد ایک موت کے گھاٹ اتارا تو اس کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ وہ غصے سے کانپنے لگا اور جن کے مقابلے میں آنا پہلے توہین جانتا تھا، اب ان سے لڑنے کے لیے بے قرار ہو گیا۔ ہاتھی کی طرح چنگاڑتا اور شیر کی طرح دھاڑتا ہوا میدان میں آ کر حضرت قاسم کو للکارا، لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، موت تمہارے سر پر آ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، ارزق ہوش کر، تو اوروں کے لیے طاقت کا پہاڑ ہوگا، ابھی تو نے ہاشمی بہادروں کو نہیں دیکھا، ہمارے نزدیک تو ایک مکھی اور مچھر سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ ارزق نے یہ تانا سن کر اور بھی آگ بھگولا ہو گیا اور حضرت قاسم پر نیزے سے حملہ کر دیا۔ آپ نے فوراً اس کے وار کو بیکار کر دیا، پھر آپ نے نیزے سے وار کیا جو خالی گیا۔ اسی طرح دونوں طرف سے کچھ دیر نیزہ بازی ہوتی رہی۔ اس کے بعد ارزق نے تلوار کھینچی، آپ نے بھی تلوار کھینچی۔ اس نے جب آپ کے ہاتھ میں اپنے بیٹے کی تلوار دیکھی تو کہا، یہ تلوار تو میرے بیٹے کی ہے، یہ تمہارے پاس کہاں سے آئی؟ آپ نے ہنس کر فرمایا، تیرا بیٹا مجھے یادگار کے طور پر یہ تلوار اس لیے دے گیا ہے کہ میں تجھے اس سے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ یہ سن کر ارزق غصے سے پھپر گیا اور حضرت قاسم پر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے فرمایا، ارزق ہم تجھے نہایت بہادر سمجھتے تھے، لیکن تو نہایت اناڑی نکلا، گھوڑے کی زین کسنے کا بھی سلیقہ نہیں۔ آپ کے اس طرح فرمانے پر جب وہ جھک کر گھوڑے کی زین دیکھنے لگا تو اسی وقت آپ نے تلوار کا بھرپور وار کیا کہ وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آ گرا۔ حضرت قاسم ارزق کے گھوڑے پر سوار ہو گئے اور خیمے کی طرف آ کر حضرت امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا، اے چچا جان، اگر ہمیں تھوڑا سا پانی مل جائے تو ابھی ہم سب کو موت کے گھاٹ اتار دیں۔ امام نے فرمایا، بیٹا تھوڑی دیر اور صبر کرو، ان قریب تم اپنے نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پی کر سیراب ہو جاؤ گے، اس کے بعد تمہیں کبھی پیاس نہیں ستائے گی۔ حضرت قاسم پھر سے میدان کی طرف پلٹ گئے۔ ابن سعد نے کہا، اس نوجوان نے ہمارے کئی نامی گرامی جوانوں کو قتل کر دیا ہے، لہٰذا اس کے مقابلے میں تنہا نہ جاؤ، اسے چاروں طرف سے گھیر کر قتل کر دو۔ دشمنوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور گھماسان کی لڑائی شروع ہو گئی۔ آپ کے جسم پر سینکڑوں زخم آئے۔ آخر میں شیخ بن سعد نے آپ کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے گر پڑے اور پکارنے لگے، اے چچا جان میری خبر گیری فرمائے۔ امام اپنے بھتیجے کی دردناک آواز سن کر دوڑ پڑے، دیکھا کہ جسم نازنین زخموں سے چور ہے۔ آپ ان کے سر کو گود میں لے کر چہرہ انور سے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ اتنے میں حضرت قاسم نے آنکھیں کھول دیں اور اپنا سر امام پاک کی گود میں پا کر مسکرائے، پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔